السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، آج ہمیں اسم کی تیسری قسم پڑھنی ہے، افراد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، کہ اسم کی یہ تیسری قسم ہے، اسم کے افراد کے اعتبار سے، اسم کی تعداد کے اعتبار سے، کہ اس اسم میں کتنے افراد پائے جا رہے ہیں، کتنے لوگ پائے جا رہے ہیں، یا ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ افراد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، تین طرح سے اس کی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے واحد، اسی کا دوسرا نام ہے مفرد، دوسری قسم ہے مثنیٰ، اور مثنیٰ ہی کو تثنیہ کہا جاتا ہے، یہ تثنیہ اس کا دوسرا نام ہے، اور تیسری قسم ہے جمع، اور جمع کا دوسرا نام ہے مجموع۔ تو پہلی قسم ہے واحد، دوسری قسم ہے مثنیٰ، اور تیسری قسم ہے جمع۔ یہ افراد اور تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ واحد کس کو کہا جاتا ہے، تثنیہ کس کو کہا جاتا ہے، جمع کس کو کہا جاتا ہے، ان کی تعریف کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی قسم واحد، جس کا دوسرا نام مفرد ہے، وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل، یعنی مفرد یا واحد اس اسم کو کہا جاتا ہے جو ایک چیز کو بتائے، جس میں ایک چیز پائی جائے، دو یا تین چیزیں یا اس سے زیادہ چیزیں نہ پائی جائیں۔ مثال اس کی دی گئی ہے جیسے رجل، رجل کا معنی کیا ہے، ایک مرد۔ رجل کا معنی دو مرد یا تین مرد نہیں ہوتا ہے، ایک ہی مرد ہوتا ہے۔ تو چونکہ رجل سے ایک چیز سمجھی جا رہی ہے، یہ کلمہ رجل کا کلمہ ایک اسم پر دلالت کر رہا ہے، اسی لیے اس کو رجل کو کیا کہا جائے گا، واحد کہا جائے گا، مفرد کہا جائے گا۔ تو ہر وہ کلمہ جو ایک چیز پر دلالت کرے، جس سے ایک ہی شے کا علم ہو، اس کو واحد کہا جاتا ہے یا مفرد کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی جیسے رجل ہے، رجل کے علاوہ جیسے قلم ہے، قلم کا معنی ایک قلم ہوتا ہے، بیت ایک گھر، ولد ایک لڑکا، مسجد ایک مسجد۔ تو کوئی بھی کلمہ ہو جس سے ایک ہی چیز سمجھ میں آئے، اس کو واحد کہا جاتا ہے یا مفرد کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے مثنیٰ، جس کا دوسرا نام ہے تثنیہ۔ تثنیہ کس کو کہا جاتا ہے، وہ اسم ہے جو دو چیز پر دلالت کرے، جس سے دو چیزیں سمجھ میں آئے، ایک چیز نہیں بلکہ دو چیز سمجھ میں آئے، جو دو چیز کو بتائے اس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی ہے جیسے رجلان، رجلان کا معنی کیا ہے، دو مرد۔ تو کوئی بھی کلمہ ہو جس کا معنی دو ہو، اس کو مثنیٰ یا تثنیہ کہا جاتا ہے، جیسے قلمان، دو قلم، کتابان، دو کتابیں، مسجدان، دو مسجدیں، ولدان، دو لڑکے، بیتان، دو گھر۔ تو ہر وہ کلمہ جس سے دو چیزیں سمجھ میں آئے، اس کو مثنیٰ یا تثنیہ کہا جاتا ہے۔ واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ مثنیٰ کس کو کہا جاتا ہے۔ مثنیٰ کا معنی ہے کہ ہر وہ کلمہ جس سے دو چیزیں سمجھ میں آئے، جو دو چیزوں کو بتائے، اس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن مثنیٰ ہم کیسے بنائیں گے، کس طرح سے کسی کلمہ کو تثنیہ بنایا جاتا ہے، وہ یہاں پر طریقہ بتایا گیا کہ واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ یعنی اگر واحد کے آخر میں، جیسے رجل واحد ہے، اسی واحد کے آخر میں اگر الف اور نون مکسور بڑھا دیا جائے تو وہ مثنیٰ بن جائے گا۔ جیسے واحد ہے رجل، رجل کے آخر میں الف اور نون بڑھاتے ہیں تو کیا بن جائے گا، رجلان۔ ایسے ہی جیسے ولدن ہے، ولدن کے آخر میں اگر الف اور نون بڑھا دیں گے، یہ ولدن ہے، اس کے آخر میں الف اور نون مکسور بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا، ولدان، ولدان۔ ایسے ہی کتابوں ہے، کتابوں کا معنی ہے ایک کتاب، اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیجئے تو کیا بن جائے گا، کتابان، دو کتابیں۔ ایسے ہی جیسے بیتن ہے، بیتن کا معنی ہے ایک گھر، یہ واحد ہے، اس کے آخر میں ہم الف اور نون بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا، بیتانے۔ بیتانے کا معنی کیا ہو جائے گا، دو گھر۔ تو اسی طرح سے کسی بھی کلمہ کے آخر میں، جو بھی مفرد کلمہ ہو، جو بھی واحد کلمہ ہو، اس کے آخر میں الف اور نون بڑھانے سے مثنیٰ بن جاتا ہے، تثنیہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، یہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر مثنیٰ یا تثنیہ حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو تو ایسی صورت میں الف اور نون نہیں بڑھایا جاتا ہے، بلکہ یائے اور نون بڑھایا جاتا ہے۔ یائے ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور نون مکسور ہوتا ہے تو مثنیٰ بن جاتا ہے۔ جیسے رجلن ہے، اس کے آخر میں یائے اور نون بڑھا دیں گے تو بن جائے گا رجلین۔
یہاں پر جیسے رجلن ہے، یا اور نون بڑھا دیں تو کیا بن جائے گا رجلین، تو یہ بھی مثنیٰ ہے، اس کو بھی مثنیٰ کہا جاتا ہے، یہ بھی تثنیہ ہوتا ہے، رجلین، ولدین، بیتین۔ ایسے ہی کوئی بھی کلمہ ہو، مفرد ہو، واحد ہو، اس کے آخر میں یا اور نون بڑھانے سے مثنیٰ یا تثنیہ بن جاتا ہے۔ تو الف اور نون بھی بڑھایا جاتا ہے اور یا اور نون بھی بڑھایا جاتا ہے مثنیٰ بنانے کے لیے۔ حالت رفع میں ہو، مرفوعات میں سے کوئی چیز ہو تو الف اور نون بڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو تو ایسی صورت میں یا اور نون بڑھا کر کے مثنیٰ بنایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور سے جیسے کتابانے ہے، کتابانے کا معنی ہے دو کتابیں، اگر یہ حالت جر میں ہو جائے، اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے، من آ جائے، فی آ جائے، علا آ جائے، الا آ جائے، تو ہم کیا کہیں گے فی کتابین، الا کتابین، لے کتابین، علا کتابین۔ لے، علا، فی کے بعد کتابانے استعمال نہیں کریں گے، الف کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے۔ جہاں پر حالت جر میں ہو جائے گا، اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے گا یا مضاف الیہ بن جائے تو ایسی صورت میں الف کے ساتھ نہیں بلکہ یا کے ساتھ مثنیٰ بنایا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا لے کتابین، علا کتابین، فی کتابین۔ لے کتابان، علا کتابان، فی کتابان استعمال کرنا غلط ہوگا، الف کے ساتھ نہیں بلکہ یا کے ساتھ یہاں پر استعمال کرنا پڑے گا، لے کتابین، علا کتابین، فی کتابین وغیرہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مثنیٰ یا تثنیہ جو بنایا جاتا ہے واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر کے بھی بنایا جاتا ہے یا اور نون مکسور بھی لگا کر کے بنایا جاتا ہے۔ یہ تو اس میں کی دوسری قسم ہے مثنیٰ یا تثنیہ، جس کی تعریف آپ کو بتائی گئی کہ جو دو چیزوں پر دلالت کرے، اور بنانے کا قاعدہ بتایا گیا کہ الف اور نون بڑھا کر کے یا اور نون بڑھا کر کے بنایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے اس میں کی جمع۔ جمع ہی کا دوسرا نام مجموع ہے۔ جمع کس کو کہا جاتا ہے، تعریف کیا ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی جو جمع ہوتا ہے وہ دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے، اس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ مثنیٰ میں کیا ہوتا ہے کہ مثنیٰ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں دو چیزیں سمجھی جاتی ہیں، جیسے ولدان کا معنی بتایا گیا تھا دو لڑکے، لیکن جمع میں دو سے زیادہ چیزوں کو بتائی جاتی ہے۔ مثال یہاں پر دی گئی ہے جیسے رجالن، رجالن کا معنی کیا ہوگا دو سے زیادہ مرد، رجلن کا معنی ایک مرد، رجلانے کا معنی ہے دو مرد، اور رجالن کا معنی کیا ہے دو سے زیادہ مرد، چاہے وہ تین ہو یا چار ہو یا پانچ ہو یا اس سے زیادہ ہو، بس دو سے زیادہ ہونا چاہیے، تین ہو یا کتنوں بھی ہو جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ جمع کی تعریف ہے کہ جمع کس کو کہا جاتا ہے، بتایا گیا کہ وہ اس میں ہے جو دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن جمع کیسے بنایا جائے گا، جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مثنیٰ سے متعلق ہم نے پڑھا کہ مثنیٰ یا تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور نون بڑھانے سے یا اور نون بڑھانے سے مثنیٰ یا تثنیہ بن جاتا ہے۔ لیکن جمع کیسے بنایا جائے گا، جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو جمع کیسے بنایا جائے گا، واحد میں تغیر کرنے سے، تبدیلی کرنے سے، اس میں کچھ بدلاؤ کرنے سے جمع بن جائے گا۔ جمع بنانے کا طریقہ بتایا گیا کہ واحد میں کچھ تبدیلی کرنے سے جمع بنتی ہے، یا تو لفظوں میں تبدیلی ہوتی ہے یا حرکتوں میں تبدیلی ہوتی ہے، اس لفظ کو بدل دیا جاتا ہے، اس لفظ میں کچھ بدلاؤ کر دیا جاتا ہے، یا حرکتوں کو بدلنے سے، اس کے جو حرکات ہیں زبر زیر پیش ان کو بدلنے سے جمع بنتی ہے۔ مثال کے طور سے جیسے یہ ہے رجالن ہے، یہ رجلن سے بنا ہے، رجلن میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے، اس میں جیم کے بعد الف بڑھایا گیا ہے اور حرف میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور یہ جمع بن گیا ہے، رجالن بن گیا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی حرکتوں میں بھی تبدیلی کرنے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے ایک کلمہ ہے اسدن، اسدن کا معنی کیا ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے۔ اسی کلمہ سے جمع جب ہم بنائیں گے تو کیا کہیں گے، اسدن، اسدن کا معنی ہو جائے گا بہت سارے شیر، دو سے زیادہ شیر، تو یہ اسدن کا لفظ جمع ہے اور اسدن واحد ہے۔ یہاں پر دیکھیے اسدن اور اسدن کے جو حروف ہیں سب ایک ہی ہیں، اس میں بھی حمزہ ہے، سین ہے، دال ہے، اس میں بھی حمزہ سین اور دال ہے یا الف سین اور دال ہے دونوں میں، لیکن ان میں جو فرق ہے وہ یہ کہ سین پر یہاں پر فتحہ ہے، یہاں پر سین پہ کیا ہے، جمع میں سکون ہے، تو یہ حرکت میں تبدیلی کرنے سے جمع بن گئی ہے۔ تو کبھی کبھی حرف میں تبدیلی کرنے سے جمع بنتی ہے، کبھی حرکت میں بھی تبدیلی کرنے سے جمع بنتی ہے، اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یہ سماعی ہوتا ہے، عرب والوں کو جس طرح سے سنا
بنا جاتا ہے، وہ لوگ جس طرح سے جمع بناتے ہیں ویسے ہی جمع بنایا جاتا ہے، اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے کہ اسی طرح سے ہم جمع بنائیں گے۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بسا اوقات لفظی ہوتی ہے، وہ لفظوں میں محسوس ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے کہ یہاں پر یہ تبدیلی ہوئی ہے، لفظاً تغیر ہو، یعنی لفظی اعتبار سے وہاں پر سمجھ میں آئے کہ اس طرح سے یہاں پر تبدیلی ہوئی ہے۔ جیسے رجال جمع بنائے ہیں رجل سے، تو وہاں پر ہم نے لفظی اعتبار سے جیم کے بعد الف بڑھایا ہے، اس کی جو حیت تھی واحد میں، اس کی جو شکل تھی واحد میں کہ را جیم اور لام، یہ جو شکل ہے واحد میں، اسی را جیم اور لام میں لفظی اعتبار سے تبدیلی کر کے رجالون بنائی گئی ہے۔ تو لفظاً تغیر ہو، لفظی اعتبار سے تبدیلی ہو، جیسے رجالون بناتے سمے لفظی اعتبار سے تبدیلی کی گئی ہے، یا تقدیراً تغیر ہو، جیسے فلکن، فلکن کا معنی ہے کشتیاں، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے کفلن کے وزن پر، مگر جمع اسدن کے وزن پر ہے جو کہ اسدن کی جمع ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو تبدیلی ہوتی ہے کبھی کبھی لفظوں میں بھی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر رجلن سے رجالن بناتے سمے لفظوں میں تبدیلی کی گئی ہے، اور کبھی کبھی تقدیراً بھی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی سامنے دکھائی نہیں دیتا ہے، ظاہری اعتبار سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے، لیکن تقدیری اعتبار سے پوشیدہ طور پر جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال دی گئی ہے، جیسے ایک مثال ہے فلکن، فلکن کا معنی ہے کشتیاں، یعنی یہ جمع ہے، کشتیاں کہا جا رہا ہے، کشتی نہیں کہا جا رہا ہے، کشتیاں۔ فلکن کا معنی ہے کشتیاں جو کہ جمع ہے، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے۔ فلکن اور فلکن، فلکن واحد ہے اور فلکن جمع بھی ہے، دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ جیسے رجلن اور رجالن میں بڑا فرق محسوس ہو رہا ہے کہ رجلن واحد ہے، رجالن جمع ہے، ولدن واحد ہے، اولاد جمع ہے، کتاب واحد ہے، کتب جمع ہے، ان میں ہمیں فرق محسوس ہو رہا ہے، لیکن فلکن اور فلکن ان دونوں میں فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے، یہ فلکن جمع ہے اور یہ فلکن واحد ہے۔ لیکن جو فلکن واحد ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فلکن ہے کفلن کے وزن پر۔ اگر فلکن کو واحد مانا جائے جس کا معنی کشتی ہو تو وہ کفلن کے وزن پر ہوگا۔ کفلن کا معنی ہے تالا، یہ واحد ہے، تالا کتنا ہے؟ ایک ہے، اگر جمع ہو تو اخفالن ہوتا ہے، تو جہاں پر فلکن واحد ہوتا ہے وہ کفلن کے وزن پر ہوتا ہے، جو کفلن واحد ہے ایک تالا کو کفلن کہا جاتا ہے، مگر جمع اسدن کے وزن پر ہے جو کہ اسدن کی جمع ہے۔ لیکن یہ جو جمع ہے فلکن، اس کا معنی ہے کشتیاں، یہ جمع ہے اسدن کے وزن پر ہے، یہ اسدن کی جمع جو اسدن ہے، جیسے یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ اسدن جمع ہے، جہاں پر فلکن کو جمع مانا جائے گا تو وہ فلکن کیا ہوگا؟ اسدن کے وزن پر ہوگا، اور جہاں پر فلکن واحد ہوگا وہ کفلن کے وزن پر ہوگا۔ کفلن واحد ہے، جہاں پر فلکن واحد ہوگا کفلن واحد کے وزن پر ہوگا، جہاں پر فلکن جمع ہوگا وہاں پر فلکن اسدن کے وزن پر ہوگا جو اسدن جمع ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔